الجھن ہے؟ کیا الجھن؟ کہاں سے آیا ہے؟ نجد سے. ہم تو تھوڑا فاصلہ طے کر کے بھی کسی سے دین سیکھنے کے نہیں جاتے، وہ نجد کے علاقے سے. اور آ کر سوال کیا اخبرنی بعمل اذا عملت دخلت الجنہ. اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دو جس کو بروئے کار لا کر میں جنت میں چلا جاؤں. نو مسلم آ کر اس نے اسلام ہی قبول کیا آپ سے، اور اسلام قبول کر کے یہ سوال کر دیا کہ عمل کی ایسا بتا دو کہ آپ جنت میں جاؤ. محمد رسول اللہ نے اس کو 5 ارکان بتائے، توحید بتائی، رسالت سمجھائی، نماز کا طریقہ بتایا، روزے بتائے، حج بتایا، زکوٰۃ کا پورا نظام بتایا. یہ بتا دیا بس. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ تیرا دین ہے، اس میں تو انشاءاللہ تعالی جنت میں چلا جائے گا. اب یہ دین سیکھ کر پھر اپنے اسی پاؤں جو ہے واپس پلٹ رہا ہے. کتنا ٹائم لگا؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں شاید لگا. مدینہ میں آتے ہوئے کتنے مہینے لگے ہوں گے، اور مدینہ میں دین سیکھ کر نکل رہا ہے، کیونکہ عمل جو کرنا ہے. اب سیکھنے کے لیے سیکھ کر جا ہی رہا تھا، تھوڑے ہی فاصلے پر گیا، اونٹنی کا پاؤں ایک بل میں گھس گیا اور توازن بگڑ گیا. یہ بندہ اونٹنی سے نیچے گرا اور گردن کے بل گرا، اور گرتے ہی جو ہے اس کی جان نکل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ بالرجل، اس آدمی کو اٹھا کر میرے پاس لاؤ. لایا گیا. آپ نے اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب کیا، پھر دور کر دیا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی آپ نے دور کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ انی رأیت الملائکۃ یدوسون فی فیہ من ثمار الجنہ. میں نے اپنے چہرے کو قریب کیا تھا، پھر دور کر دیا، دیکھا کہ جنتی فرشتے اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے، جنت کے میوے ڈال رہے. صرف وجہ کیا ہے کہ دین سیکھا ہے، عمل ابھی ایک رکعت بھی نہیں پڑی، ایک رکعت بھی نہیں پڑی. اگر بندہ اپنا منہج صحیح کر لے، اپنے عقیدے کو صحیح کر لے، اگر اس کو ایک رکعت پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، تب بھی وہ جنتی ہے، تب بھی وہ جنتی ہے. آپ نے فرمایا کہ ظلم تو انہ جائع، میں نے سمجھا کہ یہ بندہ بھوکا تھا، اتنے لمبا فاصلہ طے کر کے آیا ہے، نہ جانے اس کا راشن بھی ختم ہو گیا ہوگا، اور اس نے آتے ہی روٹی کا سوال بھی نہیں کیا کہ میری مہمان نوازی کرو. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے، اور وہ آتے ہی سوال کر لیا اور سوال کا جواب دے دیا، اور جواب سن کر وہ چل دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے سوچا کہ یہ بندہ بھوکا تھا. اس کے مرنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ بندہ بھوکا تھا، اور نہ جانے اس کو کب سے اس نے روٹی کھائی ہوگی، کب سے اس کو روٹی نہیں ملی تھی، اور جو مرتے ہی فرشتے اس کے منہ میں جو ہے وہ جنت کے میوے ڈال رہے ہیں. تو اس طرح کے سوال سے دین سیکھا جاتا ہے. اس لیے دین کا سیکھنا جو ہے بڑا ہی ضروری ہے. اس لیے تو پیارے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 1,24,000 کے قریب لگ بھگ جو ہے وہ پیغمبر بھیجے، تاکہ یہ دین لوگوں کو سکھائیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بڑا عجیب و غریب تھا سکھانے کا. ضروری نہیں کہ سارے لوگوں کو بٹھا کر جو ہے ان کو جو ہے وہ 10 سال تعلیم دیتے رہے تو تبھی ان کو تعلیم آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بڑا تعلیم کا بڑا سہل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ اوقات کوئی صحابی آپ کے ساتھ سفر میں ہوتا، اس کو بھی تعلیم دینا شروع کر دیتے. ایک دن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ گدھے پر سوار تھا. اب گدھے کی سواری یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری دیکھیں. آج کسی مولوی کو دے دو نا کہ آج یہ سائیکل لے لیں آپ، آج پروگرام سائیکل پہ آ جائیں، آپ اس پہ نہیں آئے گا. یہ میری کوئی شان ہے سائیکل پہ بیٹھوں گا میں؟ یہ سائیکل پہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے گدھے پر بیٹھے ہوئے، کتنی عاجزی اور انکساری. گدھے کی سواری کون پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر بیٹھے ہوئے اور معاذ بن جبل بھی آپ کے ساتھ پیچھے بیٹھے ہوئے. فرمایا کہ بہت قریب اور اس سفر چل رہا ہے. ہم تو سفر پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ بہت سارے پروگرام بنا کے جاتے ہیں. یہ لاہور جانا ہے، لمبا سفر ہے، کچھ تو چلو سو کر گزرے گا، لیکن کچھ ساتھ میں لوڈو لے چلتے ہیں، راستے میں بیٹھ کر وہ کھیل لیں گے، تاش لے چلتے ہیں، اور اس تاش سے کچھ ٹائم گزر جائے گا، اس طرح سفر گزر جائے گا. یہ ہمارے طریقے ہیں. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم دیکھیں کیسے ہے، دین کیسے سکھا رہے ہیں. معاذ بن جبل پیچھے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیا یا معاذ و تدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ. اے معاذ کیا تو جانتا ہے
کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم، دین سکھانے کا طریقہ دیکھیں. بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے سوال کرتے تھے کہ بتاؤ اللہ کا حق کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. حالانکہ ان کو کیا پتا ہے، لیکن یہ سوال کرنا، اس سے سامنے والے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے دین سیکھ سکتے ہیں. معاذ بن جبل نے جب آپ نے سوال کیا تو وہ حیران ہو گئے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. اور کہتا ہے کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اب بتاؤ معاذ بن جبل کو جب اللہ کے نبی یہ اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق جو ہے وہ بتائیں گے، کیا وہ بے توجہی سے سنے گا؟ اس لیے کہ اس سے سوال کر لیا پہلے. اب سوال کر لیا تو اس کو جواب کی زیادہ طلب ہوگی. وہ اچھے طریقے سے سنے گا، غور سے سنے گا، تاکہ کبھی بھولے گا نہیں. اور یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دفعہ، ایک دن ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، زوردار دھماکہ ہوا. اب زوردار دھماکہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا، حدثونی ما ھذا الصوت، مجھے بتاؤ کہ یہ آواز کس کی ہے. آپ اندازہ کرو کہ آج اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے ایک دھماکہ زوردار ہو، ہم سب کچھ نہ کچھ کہیں گے ضرور کہ جی بس کا ٹائر پھٹا ہوگا اس لیے دھماکہ ہے. بعض نے کہا جی بم پھٹا ہوگا، بعض نے کہا جی فائرنگ ہو رہی ہے. تو 10 باتیں ہم میں سے ہر بندہ کہے گا. آواز سب نے سنی تھی صحابہ کرام نے، اس میں کوئی شک نہیں، سب نے آواز ایک زوردار دھماکہ سنا. آپ نے فرمایا حدثونی ما ھذا الصوت، مجھے بتاؤ کہ یہ آواز کس کی. اب صحابہ کرام ایک دم سے ذہن گئے، ذہن تو بڑا دوڑایا، لیکن نہیں جو ہے وہ کسی کو سمجھ میں آئی. سب نے کہا اللہ کے نبی، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اب جب لوگ ان لوگوں کو وہ بات بتائی جائے گی وہ دھماکے والی، کیا یہ غور سے نہیں سنیں گے؟ بلکہ آپ میں سے ہی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ آواز کیا تھی، اور پھر میں آپ کو جواب بتا دوں، کیا آپ توجہ سے سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ یہ طریقہ تعلیم، دین سکھانے کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح بھی تھا. آپ نے فرمایا کہ یہ آواز جو آئی ہے، یہ القى اللہ حجرا قبل 70 عاما فی نار جہنم لیعلم قارہا. اللہ تعالیٰ نے آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر پھینکا تھا جہنم میں، پتھر پھینکا تھا جہنم میں. آج وہ جہنم کے نچلے طبقے میں جا کر گرا ہے، یہ اس کی آواز ہے. اور کس لیے پھینکا؟ یہ نہیں کہ اللہ جانے کہ جہنم کی گہرائی کیا ہے، اللہ نے تو جہنم بنائی ہے، اس کو تو پتا ہے کتنی گہری ہے، ہمیں بتانے کے لیے جہنم کتنی گہری ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر پھینکا. پتھر تو ہم بھی پھینکتے ہیں اور اللہ نے بھی پھینکا ہے. ہمارے پھینکنے میں اور اللہ کے پھینکنے میں فرق ہے کہ نہیں؟ ہم بھی ہے ہی ہیں، زندہ ہیں، اللہ بھی ہے ہی ہے. ہم بھی سمیع ہیں، اللہ بھی سمیع ہے. ہم بھی بصیر ہیں، اللہ بھی بصیر ہے. لیکن ہمارے دیکھنے میں اور اللہ کے دیکھنے میں ایک جیسا ہے. ہمارا سننا کیا اللہ کا سننا ایک جیسا ہے؟ ہم زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، کیا اللہ کی زندگی ہماری زندگی کی طرح ہے؟ نہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. ہماری زندگی میں تو اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے، تھکاوٹیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا، اس کی مثل کوئی نہیں ہو سکتا. وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے. وجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو بھی سمیعا بصیرا بنایا، اس جیسی سمیع اور بصیر. تو پھر اللہ کے پھینکنے میں اور بندے کے پھینکنے میں بھی فرق ہے. ہم اگر گیند پھینکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ کہتے ہیں کہ وہ شعیب کیا نام ہے اس کا کھلاڑی کا، وہ بہت زور سے کہتے پھینکتا ہے، وہ بڑی اس کی تیز رفتاری ہے. کتنی بھی تیز رفتاری ہو لیکن اللہ کے پھینکنے سے نہیں مل سکتا. لیسا کمثلہ شیء. نہ جانے جب 70 سال کے بعد وہ نیچے لگی ہے تو اللہ کے پھینکنے میں کیفیت ہم نہیں جانتے، تو اس کی کتنی گہرائی ہوگی. یہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین سکھانے کے یہ بھی طریقے تھے کہ بس اوقات سوال کر کے آپ دین سکھا دیتے. تو ایک دن جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من الشجرۃ لشجرۃ